الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دوستو، دین کی جانکاری حاصل کرنا اور دینی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جہالت میں زندگی گزارنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں دین کی باتیں سیکھتے تھے، وہیں سوال کر کے پوچھ کر کے بھی اپنے نالج میں اضافہ کرتے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم رہنمائی چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ آج کی اس مجلس کو سوال کے جواب کے لیے خاص کریں۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کسی طرح کا سوال ہے تو آپ آج پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کی تیاری۔ یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے لگتے ہیں، اور اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں، اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقویٰ آ گیا۔ گویا کہ تقویٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر آئے گا تو قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، شریعت کے مطابق وہ عمل کرنے لگے، اپنی من کی چاہت کے مطابق نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کرے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو راضی رکھتا ہوں، اور آخرت کی تیاری میں جٹا ہوا ہو، تو اصل میں یہ تقویٰ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر سما جائے، اور دل میں اللہ کا ڈر سما جائے ایک بندے کے اندر، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ جی، تدفین کے بعد، مرنے کے بعد، ہاں دیکھیں، مردے کی تدفین کے وقت بھی ہماری شریعت نے ہمیں پوری رہنمائی کر دی ہے کہ تدفین کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی وفات پائے تھے، صحابہ کرام کی بیویاں، خود صحابہ کرام، ان کے بچے سب وفات پائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، یہ سب کے سب وفات پائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، غسل کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور تدفین کے بعد کے کیا احکام ہوں گے، ان ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی کر دی ہے۔ اس میں یہ بالکل نہیں بتایا کہ زمزم کا پانی رکھا جائے قبر کے اندر۔ زمزم کا پانی ضرور بابرکت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا مبارکہ، کہ زمزم کا پانی بابرکت ہے، طعام طعم و شفاء سقم، کہ کھانے والے کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے اور بیمار کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ،
زمزم کا پانی ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن ہمیں ایسی رہنمائی نہیں ملتی ہے کہ زمزم کا پانی قبر میں رکھا گیا ہو یا زمزم کے پانی سے کفن کو تر کیا گیا ہو، اس سے اس کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس میں برکت کی صراحت ہماری شریعت نے نہیں کی ہے۔ جس میں برکت کی صراحت ہماری شریعت نے کی ہے وہی عمل کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ زمزم کا پانی رکھا جائے مردے کے ساتھ میں یا کفن کو ہی زمزم کے پانی سے تر کیا جائے۔ جی، اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے لیے اگر اکیلے ہی ہم ادا کر رہے ہیں تو کیا اقامت کی ضرورت ہے؟ جہاں تک اذان کی بات ہے تو اذان دیکھ کر کے اگر ہم نماز ادا کریں، اگر وہاں پر اذان نہیں ہوئی ہے تو یہ بہتر ہے۔ اذان دے کر کے نماز ادا کریں، اگر وہاں اذان نہیں ہوئی ہے تو یہ بہتر ہے۔ جہاں تک اقامت ہے تو اقامت کہنا یہ مسنون ہے۔ اگر ہم اقامت نہیں کہتے ہیں تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ رہی بات ایسی جگہ جہاں پر آبادی ہے اور وہاں پر اذان نہیں ہوتی ہے، یعنی وہاں پر اذان نہیں دی جاتی ہے، تو ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آبادی میں اذان دی جائے۔ گویا کہ اس مسئلے میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر بڑی آبادی پائی جاتی ہے تو وہاں پر اذان دی جائے گی۔ اذان ہو گئی ہے اور نماز کے لیے اقامت کہنی ہے تو وہاں پر بھی اقامت کہہ کر کے سب لوگ نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو اکیلے نماز ادا کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اقامت کہہ کر کے نماز ادا کریں۔ لیکن اقامت کہے بغیر نماز پڑھ لی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی، عمل قبول ہونے والی دلیل کیا ہے؟ عمل قبول کیسے؟ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں؟ ہاں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کی ہی شرطیں ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، اور دوسری شرط متابعت ہو، یعنی وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ تو اگر ہم اس عمل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے رہے ہیں، تو یہ دو شرط اگر اس عمل میں پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن عمل کرنے کے بعد بھی اگر اس عمل پر ہم جمے ہوئے ہیں، برائیوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف ہماری رغبت ہے، تو یہ بھی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا عمل قبول کر لیا ہے۔ یعنی ایک آدمی جیسے کہ حج کیا، حج کرنے کے بعد اس کے اندر نیکیوں کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، برائیوں سے وہ بچ رہا ہے، یا دوسرا کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد وہ نیکیوں کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل قبول کر لیا ہے۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ نیکیاں کرنے سے زیادہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے ہم فکر مند ہوں۔ اللہ والے ہوا کرتے تھے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی فکر مند ہوتے تھے۔ چنانچہ
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، کہ عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ان نیکیوں کی جو توفیق دی ہے یا اللہ تو انہیں قبول بھی کر لے۔ جی جی تفضل۔ الرسول هاجر من مكة للمدينة ليه؟ ماشاء اللہ۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجر من مکہ الی المدینہ لماذا؟ حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ لما اشتد علیہ اذی قریش فرارا بدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس لیے کہ مکہ کی دھرتی آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی، مکہ کی دھرتی آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کے لیے یہ ضرورت تھی کہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو سکے، اور اسی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی دھرتی ہمارے لیے اس قابل نہیں ہے تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس دھرتی کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں۔ تو مدینہ میں جانے کا فائدہ کیا ہوا فائدہ؟ کہ مدینہ میں جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو ایک پناہ گاہ مل گئی اور دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت ساری کشادگی پاتا ہے۔ تو واقعی صحابہ کرام نے ہجرت کیا تو کشادگی پائی۔ ہمارے لیے بھی ہر انسان کے لیے قیامت کے دن تک یہ گنجائش ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کے لیے تھی وہ ہجرت نہیں ہے، لیکن اگر مسائل پیدا ہوں گے ہمارے ساتھ قیامت کے دن تک کسی بھی انسان کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے تو وہ ہجرت کر کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے تاکہ شریعت کے مطابق عمل کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔